اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں علامہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جنات کی دنیا میں رمضان کا مہینہ کیسے گزرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جنات کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، ان کے مجاہدے، ان کی قربانیاں، ان کا مانگنا، گر گرانا، رونا، قرآن پڑھنا، تراویح پڑھنا، ذکر کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، غریب پروری میں سب سے آگے رہنا، یہ سب معمولات جنات کیسے ادا کرتے ہیں، آپ کو یہ ضرور جاننا چاہیے۔ جنات کی زندگی میں رمضان کا استقبال ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور جنات رمضان المبارک میں ایک ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں۔ حلیم کریم عفو کریم، بہت کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں سے زیادہ یہ ذکر کرتے ہیں۔ کھانے کا انتظام ان کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہر جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھلائے پلائے۔ رمضان کے مہینے میں جنات کی زندگی کے معمولات دھیمے پڑ جاتے ہیں، ان کا کاروبار بہت کم رہ جاتا ہے۔ پورا رمضان وہ تقریباً چھٹی میں گزارتے ہیں، ہر وقت ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں قرآن پڑھے جاتے ہیں کیونکہ جنات میں حفاظ بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کے ہاں ہر جگہ، ہر گھر، ہر قبرستان، ہر ویرانے، ہر جنگل میں اور ہر درختوں کے جھنڈ میں اور ہر پرانی بھٹی میں اور پرانے بھٹے میں، ہر پانی کے کنارے، دریا اور سمندر کے قریب مصلے پڑے جاتے ہیں۔ جنات قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، نہایت عمدہ لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جنات ہمیشہ قرآن سعودی طرز پر ہی پڑھتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی شیخ شریمس اور شیخ السدیس کا تعارف بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ جنات نے خود قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، محدثین، اولیاء صالحین سے خود سنا۔ اس لیے جنات کے ہاں ہمیشہ وہ طرز ہے جس طرز پر سعودی عرب میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ رمضان میں نے بہت ختم قرآن میں جانا ہوتا ہے، تھک جاتا ہوں۔ ہر طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ختم قرآن میں آئیں اور دعا کروائیں۔ کچھ کلمات بھی سنا دیں جن میں عظمت قرآن، تعارف قرآن اور فضائل قرآن کی بات بھی ہو جائے۔ علامہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ ختم قرآن میں جاتا ہوں، ہر جگہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔ یہاں علامہ ہمیں قرآن کے بارے میں ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ علامہ کہتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن کیا کوئی اخبار ہے جو روزانہ آپ کے گھر آتا ہے؟ کتنے سینکڑوں ادارے مسلسل قرآن چھاپ رہے ہیں، اور ویسے بھی انسانی دنیا میں قرآن پڑھنے کا ذوق تو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آخر یہ اتنا سارا چھپنے والا قرآن کہاں جاتا ہے اور کہاں بکتا ہے؟ جنات ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو لے کر تحفے میں دیتے ہیں۔ ان کے ہاں قرآن بہت بوسیدہ ہوتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ کئی قرآن مجھے جنات نے تحفے میں دیے، پھر میں ان کو اور جنات کو تحفے میں دے دیتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں ایک دن میں قرآن ختم کرنے والے، آدھا دن میں قرآن ختم کرنے والے بے شمار سے بھی بے شمار لوگ ملتے ہیں، وگرنہ 2 یا 3 دن میں قرآن ختم کرنے والے جنات تو عموماً ملتے ہیں۔ یہ سارا قرآن اصل میں جنات خرید لیتے ہیں، اور جنات کی دنیا میں یہ سارا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ روزے کا ذوق، ختم قرآن کا ذوق، کروڑوں دفعہ کلمہ، کروڑوں بار استغفار، کروڑوں بار درود شریف اور اربوں سے زیادہ حلیم کریم عفو کریم بہت زیادہ پڑھنے والے ملتے ہیں۔ اور ویسے بھی بقول ایک جوان جن کے، جو شخص رمضان میں حلیم کریم عفو کریم پڑھے گا، اس کا وہ رمضان، روزہ اور قربانی اتنا زیادہ قبول ہوگا کہ دنیا حیران رہ جائے گی، اور اس کے حیرت انگیز رزلٹ ملتے ہیں۔ مشکلیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں وسعت اور برکت ملتی ہے، عزت، کامیابی ملتی ہے، کمال برکت، کمال راحت، اور ہر مشکل کا حل، ہر پریشانی کا حل ملتا ہے۔ زندگی ایسے بن جاتی ہے کہ انسان گمان سے بالا تر ہوتا ہے۔ علامہ لاہوتی کی طرف سے اس وظیفے کی سب کو اجازت ہے۔
علامہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں جنات کی دنیا میں ایک شادی میں جانا ہوا۔ وہاں ایک بزرگ جن سے ملاقات ہوئی جنہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کی خدمت کی تھی۔ وہ جن ان سے بولے، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں جو میں نے آج تک کبھی منہ سے نہیں نکالی، لیکن دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس کا کوئی اہل ملے اور میں یہ چیز منتقل کر دوں۔ میری زندگی کی خبر نہیں، صدیوں سے یہ راز لیے پھر رہا ہوں اور چاہتا ہے اس راز کو میں کسی اہل تک منتقل کر دوں، پھر اللہ چاہے مجھے بلا لے۔ اور آج محسوس ہو رہا ہے آپ وہ اہل شخص ہیں جن کو واقعی یہ راز میں دے سکتا ہوں۔ تو وہ جن بزرگ فرمانے لگے، اپنی نسلوں کو ایک نصیحت کرتے ہوئے جانا کہ ہر رمضان کے پہلے روزے کی صبح سے لے کر آخری روزے کی شام تک 41 دفعہ قرآن کی یہ آیت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھتے رہیں، لیکن یہ پڑھتے ہوئے ایک تصور جما کر پڑھنا ہے کہ یا اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، اور انک علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیری قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ اس تصور کے ساتھ جو بھی شخص ہر سحری اور افطاری میں اس توجہ کے ساتھ اور اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کرتے ہوئے جو بھی شخص پڑھے گا، اس کو اس کے پڑھنے سے اس رمضان کی ساری خیریں ملیں گی۔ اور جب سے امت پر رمضان فرض ہوا ہے اور اس میں جتنی خیریں نازل ہوئی تھیں وہ کھربوں اربوں خیریں اس شخص کو ملیں گی، اور ان خیروں میں سے جو دعاؤں کی قبولیت نازل ہوئی اور جو قبولیت مخلوق خدا کو ملی تھی وہ اس کو ملے گی، اور جتنے بھی صحابہ اہل بیت اولیاء صالحین اور اللہ کے پسندیدہ بندوں نے خیر کی دعائیں مانگی تھی اور شر سے بچنے کی التجا کی تھی وہ سب کچھ اس کو ملے گا۔ اس 41 مرتبہ پڑھے جانے والی دعا میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ جتنی بھی اب تک صالحین نے دعائیں مانگی تھیں اس میں کسی نے ولایت مانگی، کسی نے بزرگی مانگی، کسی نے اللہ سے عاشقی مانگی، کسی نے اللہ کے نبی کی محبت مانگی صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مانگا، کسی نے درویشی مانگی، کسی نے قبولیت دعا مانگی، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مانگا، کسی نے اللہ کا دیدار مانگا، کسی نے خاتمہ بالخیر مانگا، کسی نے جنت مانگی، کسی نے بدبختی دور کرنے کے لیے اللہ سے چاہا، کسی نے نماز مانگی، کسی نے نماز کا دھیان اور خشوع مانگا، کسی نے روزہ مانگا، کسی نے انبیاء کرام والا روزہ مانگا، کسی نے روح مانگی، کسی نے تسخیر مانگی، کسی نے کشف مانگا، کسی نے کائنات کی نگاہ مانگی، کسی نے کشف القبور مانگا، کسی نے کشف الصدور مانگا، کسی نے رزق کی وسعت مانگی، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے بیٹے مانگے، کسی نے اولاد کی تربیت مانگی، کسی نے گھر کی محبت مانگی، کسی نے زندگی کا سکون مانگا، کسی نے محبت مانگی، کسی نے پیار مانگا، کسی نے بیماری سے چھٹکارا مانگا، کسی نے دکھوں سے ازالہ چاہا، کسی نے گھر کا سکون چاہا، کسی نے ملک کا سکون چاہا، کسی نے گلیوں میں امن چاہا، کسی نے بازاروں کا سکون چاہا، کسی نے مہنگائی کا توڑ چاہا، کسی نے نیک حاکم چاہا، کسی نے پیاری نیند چاہی، کسی نے لا علاج بیماریوں کا چھٹکارا چاہا، کسی نے بیٹیوں کی شادیوں کی بندش کو ختم کرنا چاہا، کسی نے اپنی شادی چاہی، کسی نے بہن کی شادی چاہی، کسی نے کاروبار میں برکت چاہی، کسی نے بہترین سواری چاہی، کسی نے دل کی مراد چاہی، کسی نے حج بیت اللہ چاہا، کسی نے طواف چاہا، کسی نے بار بار عمرہ چاہا، کسی نے بار بار حج چاہا، کسی نے چہرے کا حسن و جمال چاہا، کسی نے ظاہر کا حسن چاہا، کسی نے باطن کا حسن چاہا، کسی نے قرضوں سے چھٹکارا چاہا، کسی نے سخاوت چاہی، کسی نے دریا دلی چاہی، کسی نے فیض چاہا، کسی نے مخلوق میں عزت چاہی، کسی نے فرشتوں کا دیدار چاہا، کسی نے نیک جنات کی دوستی چاہی، کسی نے روحوں سے استفادہ چاہا۔ ان سب کے لیے یہ 41 دفعہ کا عمل ایک انوکھا عمل ہے، بس شرط یقین ہے، توجہ، دھیان اور ڈوب کر کرنا ہے۔ 41 دفعہ کی تسبیح پھیرنی ہے تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو جتنا دیوانہ وار ہو کر اور اللہ کے معنوں کی عظمت میں کھو کر، اللہ کے جلال میں کھو کر اور اللہ کی کبریائی میں ڈوب کر پڑے گا اس کو یہ ملے گا۔ پھر وہ بزرگ جن بولے کہ یہ عمل، یہ آیت میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ آیت، یہ عمل مجھے ہدیہ کیا اور میں اپنی طرف سے آپ سب کو رمضان کے ایک تحفہ کے طور پر یہ آیت ہدیہ کرتا ہوں اور سب کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت جو کہ 2 انمول خزانہ میں بھی موجود ہے، اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ جس بے روزگار کو دی اس کو رزق ملا، بے سہارا کو دی اس کو سہارا ملا،
ایک صاحب کہنے لگے میں نے صرف 1.5 سال کے اندر اندر اتنا پایا ہے کہ مخلوق خدا حیران ہے، عطا کے لیے، شفقت کے لیے، بخشش کے لیے، رحمت کے لیے، ایسے مسائل جو ناممکن ہو گئے ہوں، ایسی مشکلات جو الجھ گئی ہوں، زندگی میں موت کے علاوہ کوئی سامان نظر نہ آتا ہو، یہ آیت بہت کمال کی چیز ہے۔ رمضان المبارک کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں، جس کی صبح شام قبولیت، جس کا پل پل قبولیت، رمضان کے سخت گرمی کے روزے قبولیت کو اور مقبول کر دیتے ہیں۔ جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ آیت اگر آپ کو کہیں نہ ملے تو انمول خزانے کے اندر یہ آیت موجود ہے، آپ دیکھ کر پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، اس چھوٹی سی آیت کے اندر بڑے بڑے خزانے ہیں۔ اسی آیت کے بارے میں علامہ اپنا ایک اور مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ایک نیک صالح انسانوں کے گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، صالحین اور نیک لوگوں کی جماعت تھی۔ میں گیا تو جنات کی کسی تقریب میں تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ اس علاقے میں انسان رہتے ہیں جو بہت نیک اور صالح ہیں۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے ان سے جا کر عرض کیا، مجھے اللہ کی عظمت، طاقت اور قدرت اور قوت کا کوئی خاص عمل ایسا عطا کریں جس سے دنیا بھی بہترین ملے اور آخرت بھی بہترین ملے۔ تو سارے ولی مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ولی نے سر اٹھایا اور میرے بتانے سے پہلے میرے بارے میں سب بتا دیا اور پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور فرمانے لگے، اگر یہ ساری نعمتیں اور اس سے بھی زیادہ نعمتیں چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کی سحری اور افطاری میں 41 بار یہی آیت پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں۔ اور وہ اس بات کو کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک اور ولی نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ جو شخص رمضان المبارک میں اس کو 1.25 لاکھ، 2.25 لاکھ، 3.25 لاکھ، 4.25 لاکھ، 5.25 لاکھ پڑھے تو اسے وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا، وہ حاصل کر لے گا جو کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ رزق، برکت، خزانے، قوت، طاقت، عظمت، فراخی، بندشوں کا توڑ، مسائل کا حل، مشکلات کی دوری، زندگی کی خوشیاں، نسلوں کی خوشیاں، اولاد کی خوشیاں، رزق کی خوشیاں، سب کچھ اسے ملے گا۔ یہ بات کر کے وہ واپس مراقبے میں چلے گئے اور اس کے بعد میں ہلکی سی آواز میں سلام کر کے وہاں سے اٹھایا۔ علامہ کہتے ہیں، رمضان کی ساعتوں کے لیے آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، میرے اس تحفے کی قدردانی کرنا۔ یہ میرا بھی آزمودہ اور لاکھوں اولیاء، جنات، انسان اور صالحین کا آزمودہ ہے، اور قرآن پاک کی ایک طاقتور آیت کا حصہ ہے، اور آیت کی خود تاثیر بھی یہی ہے۔ جتنے قرضے، گھریلو بندشیں ہوں، اس کو توڑنے میں اس سے طاقتور چیز مجھے نہیں ملی۔ میری طرف سے یہ رمضان مبارک کے لیے ایک سعید اور بابرکت تحفہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مجھ عاجز کو ضرور اور میری نسلوں کو ضرور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا۔